بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناشتے اور کھانے کے درمیان کی سنتیں۔ اس سے پہلی آڈیو میں ہم نے ناشتے اور کھانے سے پہلے کی سنتوں کا ذکر کیا تھا۔ آج کی اس آڈیو میں کھانے اور ناشتے کے درمیان کی کچھ اہم سنتوں کا ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 1، دائیں ہاتھ سے کھانا۔ نمبر 2، اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گئے ہوں تو جب بھی یاد آئے درمیان میں بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لینا۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ، اس کو یاد رکھیں، اولہ میں جو لام ہے اس پر زبر پڑھنا ہے، اور ایسی آخرہ میں جو را ہے اس پہ بھی زبر پڑھنا ہے۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ دعا ابو داؤد کے اندر آئی ہے، حدیث نمبر ہے 3767۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ ہی کے نام سے شروع کر رہا ہوں، شروع میں بھی اور آخر میں بھی، یعنی گویا کہ اگر شروع میں ہم بھول گئے تو بعد میں اور بیچ میں اور آخر میں بھی اللہ ہی کے نام سے شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ دوسری سنت ہے۔ تیسری یہ ہے کہ کھانے کے درمیان باتیں کرنا، اچھی باتیں کرنا، بہت زیادہ فضول اور بیکار کی باتیں نہ کرنا، کچھ نہ کچھ دین کی اور ضروری باتیں کرتے رہنا۔ بالکل خاموش بیٹھنا یہ صحیح نہیں ہے، کچھ نہ کچھ گفتگو ہوتے رہنا چاہیے۔ یہ جو مشہور ہے عوام میں کہ کھانے کے درمیان خاموش رہنا چاہیے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ صحابہ اکرام کھانے کے درمیان باتیں کیا کرتے تھے، لیکن ان کی گفتگو فضول نہیں ہوتی تھی، تو اس لیے ضروری اور کارآمد اور بہترین گفتگو ہونی چاہیے۔ نمبر 4، پھونک نہ مارنا کھانے کی کسی بھی چیز میں، کھانے کی یا پینے کی کسی بھی چیز میں پھونک نہ مارنا۔ بہت مرتبہ دیکھا کہ لوگ جب گرم گرم روٹی کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کو پھونک مار کے کھاتے ہیں، یا چاول گرم ہوتے ہیں تو پھونک کے اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، اس کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار کیا جائے، پھر اس کو آرام سے کھایا جائے۔ بہت تیز گرم کھانے سے اسی لیے منع بھی کیا گیا ہے۔ تو کسی بھی چیز میں، چاہے وہ کھانے کی ہو چاہے وہ پینے کی ہو، اس میں پھونک نہیں مارنا چاہیے۔ اور اس کا جو ہے میڈیکل سائنس میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ جو اندر کی زہریلی گیس ہوتی ہے وہ پھونک مارنے کی وجہ سے ہمارے کھانے پینے کی چیز میں چلی جاتی ہے، اور پھر ہم اس کو کھاتے ہیں تو وہ چیز نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 5، ٹیک لگا کر نہیں کھانا۔ کرسی پہ بھی کھائیں اگر تو بغیر ٹیک لگائے بیٹھیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں، تو ٹیک لگا کر کھانا یہ سنت کے خلاف ہے۔ نمبر 6، اگر لقمہ گر جائے دسترخوان پر تو اس کو ایسے ہی نہ چھوڑ دینا، بلکہ اس لقمے کو صاف کر کے اس کو کھا لینا۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو چاہیے کہ لقمے کو اٹھا لے، اور جو اس میں کچھ تھوڑی بہت گندگی وغیرہ لگ گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو صاف کرے اور اس کو کھا لے، شیطان کے لیے اس کو نہ چھوڑے۔ یہ حدیث مسلم کے اندر آئی ہے، حدیث نمبر ہے 5301۔ تو اس لیے دسترخوان بچھا کے کھانا چاہیے، اور دسترخوان پہ اگر لقمہ گر جائے تو اس کو صاف کر کے اٹھا کے کھا لینا چاہیے۔ تو یہ چند اہم سنتیں ہیں کھانے کے درمیان کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔